یہ تھے ہمارے معزز مہمان جناب غازی فاروق معاویہ صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز میں مختلف کلام پیش کر کے فرما کے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کا سنانا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذرا محبت سے بول دیا آمین۔ نعرہ تکبیر، بیدار ہو کے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان فاروق اعظم۔ وہ کوئی کہنے والا کہتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ نعوذ باللہ عمر ٹھیک نہیں تھا، عمر غلط تھا، معاذ اللہ علیہ باللہ، بکواس کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے۔ میں نے کہا میری بات چھوڑ، آج چلتے ہیں در مصطفیٰ کے، جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا، بتائیے عمر کیسا تھا، بتائیے عمر کیسا تھا۔ تو مجھے گویا کہ گنبد خضرا سے یوں آواز آتی ہے کہ رب نے مجھے جو بھی دیا آیا دیا، جو بھی دیا بولو نا، جو بھی دیا، علم دیا، عمل دیا، نبوت دی، رسالت دی، شریعت دی، طبیعت دی، ملت دی، اخلاق دیے، یار دیے، غمخوار دیے، دلدار دیے، جانسار دیے، حبدار دیے، تابدار دیے۔ رب نے جو بھی دیا آلہ دیا، بل مانگے دیا۔ عمر تو وہ ہے جسے رب سے رو رو کے مانگا ہے، رب سے میں نے رو رو کے مانگا ہے۔ مرد جلال، مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال، مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا۔ سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ پردے لگا تھا زور، جہالتی بوجھ تھا، روئے زمین پہ رب کو عمر بیچنا پڑا۔ حضرت عمر کی محبت میں ڈوب کے بولو سبحان اللہ۔ روئے زمین پہ رب کو عمر بیچنا پڑا۔ جو در کا بید کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ محبت سے مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی محبت میں ڈوب کے کہو سبحان اللہ۔ جو در کا بید کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی اس مرد کلندر نے، عرب کے مرد حر نے، عظیمت کے سکندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے، سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ تمہیں ہجرت وہ نکلا، للکارا پجاری کو، تو چہل، تو لہب اور ہر وقت ناری کو۔ کیا حلالی ہو تو روکو، حلالی ہو تو روکو عمر کی اس سواری کو۔ میں موتے بات میں نکلا، بتلا دو بکاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اس طرح کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی محبت میں ڈوب کے کہو سبحان اللہ۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں، اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں، قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا۔ بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت سخن دے رہا ہوں، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، دل
ہو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ علمان صحابہ کردار صحابہ پیام صحابہ اکرام صحابہ شان صحابہ عزت صحابہ عظمت صحابہ بلندی صحابہ علمان صحابہ صفات صحابہ نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ ہی نہیں چلا 1 سال مکمل ہو گیا. ایسے لگتا ہے جیسے میں کل یہاں آیا تھا اور آج 1 سال گزر گیا. کسی جگہ پہ ایسے ہی ہماری زندگی اپنے اختتام کی طرف جا رہی. اللہ پاک جب تک زندہ رکھے اپنا ذکر، اپنے نبی کا ذکر، اپنے نبی کے یاروں کا ذکر، اہل بیت کا ذکر ہم سے کرواتا رہے اور آپ بھی ایسے سنتے رہے ماشاءاللہ. تھکے تو نہیں بیٹھے، لیکن تھکے تو بیٹھے 12 بج گئے ہیں اور میں بھی کافی دیر سے جو ہے موجود ہوں. آپ یہ نہ سمجھے گا کہ شاید ظفر شہزاد بھائی پچھلے سال کی طرح آخر میں ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب سے پروگرام شروع ہوا ہے میں الحمدللہ یہاں موجود ہوں. اب اگر آپ کا سننے کا کوئی موڈ ہے تو شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی جو ہیں رام کے چٹھا والے یہاں یہ ہیں تو پھر تو موڈ نہ بھی ہو تو بن جاتا ہے. شہر رسول نگر اور رام کے چٹھا جب یہ دونوں کٹھے ہو جائیں تو پھر تو ماشاءاللہ نور علی نور ہو جاتا ہے. درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائے سارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارک وسلم وسلم علیہ. ہوتا رتبہ نہ کوئی تولے نہ کوئی تولے وہ کیڑا ریس کرے جیدے منہ وچوں نہ بولے جیدے منہ وچوں نہ بولے. اللہ تھوڑا سا قریب ہو جائے. ویسے بھی میں نے اٹیک تو لگائی بھی ہوئی. آپ تھوڑا دل کے بیٹھیں گے تو میری بڑی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. مفتی سعید ارشد صاحب کا ایک شعر رات کو 3 بجے پڑھتا ہوں تو قسم سے لوگوں کے 9 بج جاتے ہیں. اب آپ کے 9 بجتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تو آپ کے 12 بھی نہیں بجے. لگ جائے گا پتا. اکھ اکھ تو نہیں اکھ کر دے. آپ تو ویسے جاگ رہے ہیں. یہ پیچھے والے بھائی اور ادھر والے آپ کا ذرا امتحان ہے ابھی کتنی داد دے سکتے ہیں. آپ کے 9 بجتے ہیں کہ نہیں؟ یہ شعر کے ختم ہونے میں پتہ چلے گا. وہ پیچھے جو بھائی کھڑے ہیں آپ بھی ذرا ہمت فرمائیں گے. اکھ اکھ تو نہیں
شک کر توڑے ہلے یقین کرو 11 ہی نہیں بجے اس شیر تے میں چاہنا بھی 9 بجے 11 تے آگے ہوئے سے 2 گھنٹے کا فرق ہے اس شیر میں پھر پڑھتا ہوں امید ہے بھی کسی 9 تک آ جاؤ گے 9 تک نہ آئے 10 تک آ ہی جاؤ گے کیونکہ کسی ایک گھنٹہ پیچھے جا رہے ہو قاری فاروق صاحب بیٹھے ہیں جب ہمارے استاد بیٹھے ہیں حضرت مولانا قاری فاروق صاحب جلال پور بھٹیاں سے میں بڑا شکر گزار پچھلے دنوں میں جب جلال پور بھٹیاں میں پہلی دفعہ گیا شہر میں اور حضرت نے ابھی بھی بتایا کہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے پسند کیا تو آج بھی انشاءاللہ ویسا ہی محبت کہ آج تو رسول نگر اور رام کے چٹھا ہے آپ کے جلال پور بھٹیاں کو کاٹ جائیں گے دیکھیے میں نے شعر پڑھا چنگیاں نسلاں والے نئی صحابہ تے شک کرتے تے بندیاں دے 11 بجے تے 2 گھنٹے دا فرق ہے بھائی چادر 1 منٹ واسطے لا دے میں بھی لا دینا ٹھیک ہے میں بھی لا دینا تسی بھی چادر ذرا لو بیٹا اتار دو بخار ہے آپ کو پھر اتار دو چڑھ یہ گوٹے بھی چھڑو ذرا پتہ چلے اب دوبارہ پڑھتا ہوں اسی شعر کو اس شعر پہ اگر 9 نہ بجے تو میں پھر اسی دفعہ پھر پڑھوں گا اسی شعر آنکھیں تھوڑے 10 بج گیا لیکن میں تو 9 آنا میں 9 تو بعد شروع کرنا ہے انہوں ایک دفعہ پھر پڑھنا جی ہون بھی 9 بجے تو پھر آپ 12 تو شروع کرنا ہے انشاءاللہ آنکھیں آنکھیں تو آنکھیں آنکھیں تو نہیں وقت کر دے میں چنگیاں ماما والے نہیں سہارا دے شک اچھا مزے دی گل ہے توڑے 9 ہلے بھی توڑے 9:30 پہ آ گیا تھا گھنٹہ ہلے بھی پہ آ گیا یہ تو بھی پورا کرنا ہے انشاءاللہ ساری دنیا حیا کرنی صابری صاحب ساری دنیا جیتا جگ پروانہ ہے جیتا جگ پروانہ ہے جیتا جگ پروانے ہاتھ اٹھا لیں گے پروانے جیتا جگ پروانہ ہے جیتا جگ پروانہ بابا ایویں کیا ہے او تاج
کرا لے دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے ہمارے بھائی اعظم علی صابری صاحب بڑی محبت سے بلاتے ہیں اور میرے پیر بھائی ہیں میرے پیر و مرشد حضرت پیر سید جوید حسین شاہ صاحب اللہ ان کی لمبی زندگی کرے یہ ان کے مرید ہیں میں بھی انہیں کا مرید ہوں اس نسبت سے بڑی محبت ہے ان کے بھائی بھی ہیں جو کیا نام ہے آپ کے بھائی سلیم بھائی کا بھی جو ہے بڑا میں شکر گزار ہوں تو میرا آج دل کرتا ہے میں نے یہ کبھی یہ کلام بھی پڑھا جنہا بندہ اپنی ماں نال پیار کرتا ہے سبحان اللہ اچھا ایدر والے کر دیں ایدر والے نہیں کرتے بابا ماں یاد آتی آج بھی ماں یاد آتی تھے آنسو آ جاتے بابیاں بھی ماں نہیں ہوتی یاد آتی ہے نا بابا جی ماں یاد ہوتی ہے نا بابا جدو ماں یاد آتی ہے تو چٹے وال بھی ہونا داڑھی دیتے بندہ رون لگتا ہے تو انہوں ماں نال پیار ہے میں نو پیار ہے قاری فروخ صاحب نو پیار ہے سٹیج سیکٹری صاحب نو پیار ہے تو انہوں پیار ہے بھئی آپاں نو اپنی ماں نال اینا پیار ہے کہ نبی پاک نو اپنی امی نال کنا پیار ہے حضور نو اپنی امی آمنہ نال کنا پیار ہوئے گا میرا دل کرتا ہے اگر اسی میرا ساتھ دے ہونا میں دو شیر سب تو پہلے اماں آمنہ دے پڑھا میرا دل کرتا ہے اگر توڑا سننا دل ہے کہ ذرا ایک سبحان اللہ آپ کے اور اس آپ کوشش کریں ایک دفعہ آپ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں دونوں ہاتھ اٹھا کے اماں حلیمہ دی لوری سن دے ہو بڑے ذوق نال میں پڑھتا بھی بڑے ذوق نال پر آج دل کرتا ہے کہ پہلے اس ماں کا ذکر کریے جیدہ نائے جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ میں پڑھن لگیا پہلا شیئر ملکائے دو جہان ہے میرے نبی پورا ذوق لینا ہے اس کلام دو شیرہ جڑا جڑا بندہ بولے گا اس نیت نہ بولے کہ اے پروردگار نبی دی امی واسطے ہاتھ چاندے پائے ہیں اے دے صدقے نبی پاک دی امی دے صدقے ساڑی ماں نو جنت دے دی بڑا موقع ہے 2 منٹ 3 منٹ دا کلام ہے میں رکا نہیں جتنے شیر سمجھ لگے دو میں ہاتھ اٹھانا اپنی اماں واسطے ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں جیڑا اپنی امی نو امی جان کہتا ہے سبحان اللہ جو اپنی ماں کو کہتے ہیں امی جان وہ کہے سبحان اللہ ہون شیر سنی سمجھنا لائے اے بھائی چھڑ دو یار تو ہے میں کس ماں دا ذکر کر رہا تھا یہ دسو میں کدے میری کوئی ویڈیو بخا دوں جس میں کلام پڑھے کدے نہیں پڑھیا میں میرا دل کیتا ہے سبحان دا سن دو جیڑا بندہ اپنی ماں کو امی جان کہتا ہے وہ میرے بات دیکھے عثمان بھائی کہتے ہیں اپنی
سوچو کہ کس کی جان ہے ہاتھ اونچا کرنا میرے نبی کی ماں سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں تو پھر پڑھو شیر میرا اپنا دلے بھی دوبارہ پڑھا پتہ نہیں کی کرنے شیر بڑا سونا دوبارہ پڑھا سبحان اللہ ڈبل ہونی چاہیے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان وہ ذرا سمجھی سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں گواہی دینے ذرا ہاتھ اٹھا کے سوچو کہ کس کی جان ہے آواز نہیں آ رہی نال پڑھو گے میرے سوچو کہ کس کی جان ہے نبی کی ماں شیر آ گیا جو بندے کے دل کو ہلا کے رکھ دے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک سب سمجھے ہر بندے کا شیر نہیں ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک زلفوں سے دیکھنے کے نات اٹھا گیا ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں پورے مجمع کو سلام کرنا یقین کرو تُسا شہر دا مول پا چھڑے میں سارے دی واسطے جتنی دعا کرنا یا اللہ جیڑا جیڑا بندہ نبی پاک دی امی واسطے اما آمنہ واسطے سبحان اللہ جس کہیے یا اللہ اے سبحان اللہ جس صدقے بخشش ہو جائے پھر پڑھنا زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ذرا گواہی دے دے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں جیڑا ملکہ دو جہان دی ملکہ اما آمنہ نے ماننا ہے آخری باری ذرا دو میں ہاتھ اٹھا کے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں سچی سچی دسو گتی علی گال کوئی نہیں بڑے دلوں سکون ملے ملے کیوں جی سارے میں ملے میں نے بھی بڑا ملے کہ امی آمنہ دا ذکر ہویا دل میں چھڑ پہ گئی کی آؤ جیڑا جیڑا بندہ مدینے واسطے پیچھے ہے کہ ظفر بھائی دل کرتا ہے کہ بس 2020 مدینے چلے جائیے کو بندے بیٹھے لے تھے لیڑے جانا لے ہوں ایسے ایک ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا عبد الماجد حمید مشرقی نام سنا زیارت ہوئی آپ کے بھی ماشاءاللہ
یہ جو مولوی صاحب ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، ان کا کلام پڑھتے ہوئے مجھے آج ہو گئے 7 نومبر اور آج کتنی 8، یعنی 11 دن ہو گئے، 11-12 دن سے میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں، اور یہ لکھی ہے مولانا عبد الماجد گجرانوالہ کے لیے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے انگلش میں، دی لائٹ آف قرآن، پوری دنیا وہ تفسیر پڑھ رہی ہے۔ تو یہ کہنے میں کہ میں جدو گیا نا مدینے، حاضر ہوں میں 4 شعر سنانے میں، انشاءاللہ تجھے یاد کرو کہ ظفر بھائی نے کوئی آتی مدینے دی یاد 4 شعر سنے، مزہ آ گیا۔ رسول نگر والے بھائی کہتے ہیں جدو میں مدینے گیا نا تے مدینہ ایئرپورٹ تو باہر نکلیا تے کو بس کھڑی ہے، بس تے جدو بیٹھا نا مدینے پہنچیا تے اگو کی ہویا 4 شعر، کوٹ جان محمد والوں پورا سال یاد رہیں گے 4 شعر، سنیے گا کیا کہتے ہیں ہاں اب میری نگاہوں کا، کہتے ہیں مزہ نہ آوے تھے، یقین کرو واپس حقیقت، اب میری نگاہوں کا، اب میری نگاہوں کا خوب شکرینا ہے، تکڑے ہو گو بھئی تکڑے ہو گو، اب میری نگاہوں کا خوب شکرینا ہے، اب میری نگاہوں کا خوب شکرینا ہے، اب میری نگاہوں کا خوب شکرینا ہے، اب میری نگاہوں کا خوب شکرینا ہے۔ صابری صاحب ذرا سامنے بیٹھنا، لوگوں نے 9 بجتے ہیں کہ نہیں، اب میری نگاہوں کا خوب شکرینا ہے، اب میری نگاہوں کا خوب شکرینا ہے، ارے اس طرف کو اٹھتی ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، آپ کہیں گے ہاتھ اٹھا کے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے۔ دیکھیے گا مجھے دیکھیے گا، راہ جو مہکتی ہے، میں تو اڑیاں منتا کوئی نہیں کر رہی ہے، دل بولے گا، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، سبحان اللہ، کہتے ہیں جدوں میں بس تو اتریا مدینہ آ گیا تے پھر کی ہویا، راہ جو مہکتی ہے، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، تکڑا ہوئی بھائی میرا دل ٹوٹے نہ پتہ لگے بھی سارے پورے ملک نہ سونا تجھے سن رہے ہو، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، ارے یہ کسی سے کیوں پوچھو، یہ کسی سے کیوں پوچھو کس طرف مدینہ ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف، صابری صاحب بڑی بڑی بات، ایزرا ایک کو بند کری ساؤنڈ لے بھائی، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، توجہ کرنا، کوٹ جان محمد والوں علماء سے بھرا ہوا ہے میرا سٹیج، میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں جدوں مدینے وچ حضور نو صحابہ نے لبنا ہوندا سی نا،
تے اے نہیں کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر اے نہیں ویکھدے سی صحابہ بھی صدیق صحابہ کے نبی پاک اس ٹائم صدیق دے گھر ہیں یا نبی پاک اس ٹائم عمر دے کول ہیں یا نبی پاک علی دے کول ہیں اے نہیں ویکھدے سی بلکہ جس صحابی نو بھی نبی پاک نو ملن دی ضرورت پیندی سی وہ پتہ ہے کی ویکھدا سی وہ ویکھدا سی بھی خوشبو کتھوں آ رہی میں کیوں بار بار کہنا کہ 9 بجے تسی مینوں سنو 9 بجے اس لیے بھی اے گل 9 بجے آ رہی سی تے تسی تڑپ جانا سی میں پھر کہنا صحابہ کوئی گھر گھر جا کے نہیں لبدے سی کہ نبی پاک کتھے بلکہ اے ویکھدے سی بھی خوشبو کتھوں آ رہی مولانا آئے ہائے اور آج بھی جب بندہ مدینے جاتا ہے خدا کی قسم آج بھی خوشبوؤں کے بھولے آ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں ارے یہ کسی سے کیوں پوچھوں اب تھا کس طرف مدینہ ہے یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ اللہ میں نو پتہ ہے کہ بس میرے شیر پڑھن دی دیر ہے پورا کور جان محمد اس شیر تے جھوم جانا جھوم جیڑا بندہ ستا پہ ہے وہ ستا ستا بھی جھوم جائے گا شیر ہی انجدہ ہے اس طرف بھی 2 گھر ہیں قاری فاروق صاحب بیٹھے قاری امانت صاحب بھی قاری صاحب 10 نعت خان بلاؤ 10 اسی سٹیج پہ یا کسی سٹیج پہ بلاؤ 10 نعت خان واقعہ بھی تسی 1 گھنٹہ پڑھنا 10 نعت خان 10 گھنٹے پڑھن تے نبی پاک دی نعت سبحان اللہ لیکن جیڑا شیر میں پڑھدا پیا نا اے شیر جیدے حصے چاہ گیا انہوں ہی لپڑا ہے کیونکہ اے دی نعت دا دوسرا شیر ہے ہی نہیں یعنی 10 گھنٹے میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ دا شیر ہے جیڑا ہو کسی کو جنہوں مل گیا میری نظر چالے اس طرح شیر نہیں آیا وہ شیر ہے کیڑا میں 10 یا 12 دنوں سے بڑی داد دیتی لوگوں نے ویڈیو سے چیک کر سکتے ہو تو کوڑ جان امت کی کر رہا ہے رات میں دیوال پور میں پڑھ رہا تھا بہت بڑا ہزاروں کا مجمع تھا تو ایک سید بیٹھے تھے بڑی خوبصورت انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی تو انعام تو مجھے دے ہی رہے تھے اس شعر پہ آکے انہوں نے اپنی چادر اتار کے میرے گلے میں ڈال دی اور بعد میں وہ پوچھے یقین کرے بڑی وہ محبت سے دی انہوں نے اور آنسو بھی آ رہے تھے تو میں چاہنا میں شیر کی قدر انہی کو ہوئے کہ میں نے پتہ لگے بھی ضائع نہیں ہویا اس طرف بھی 2 گھر ہیں سمجھو یا اس طرف بھی 2 گھر ہیں اس طرف بھی 2 آنکھیں اس طرف بھی 2 گھر ہیں عثمان بھائی اس طرف بھی 2 گھر ہیں اس طرف بھی 2 آنکھیں بولے اس طرف بھی 2 گھر ہیں اس طرف بھی 2 آنکھیں 2 آنکھوں والا بندہ بولے اس طرف بھی 2 گھر ہیں اس طرف بھی 2 آنکھیں آنکھیں اس طرف بھی 2 گھر ہیں اس طرف بھی 2 آنکھیں یاد رہنا اس طرف بھی 2 گھر ہیں اس طرف بھی 2 آنکھیں اس طرف بھی 2 گھر ہیں اس طرف بھی 2 آنکھیں ارے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے مدینہ 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 ہاتھ اٹھا کے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے زور سے کہو ایک میں تو کعبہ ایک میں مدینہ ایک میں تو کعبہ ہے
پھر جڑے بندے تو میں ہاتھ اٹھا کے کہنے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ہونا واسطے 2020 مدینے کا ویزا لگ گیا یعنی 2020 ایک میں تو کعبہ ایک میں مدینہ ادھر سامنے دیکھو ادھر سامنے دیکھو نظر آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے تسی بھی سامنے دیکھو اور تسی کعبہ کہنا ہے تسی مدینہ کہنا ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے کہنا تسی کہو جی کعبہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے آپ ذرا کھڑے ہوئے ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں اپنے چاند ساروں کے دل میں آپ رہتے ہیں پیسے واسطے نہیں کھڑا کیتا میں کہ چلو 100 نہیں بیٹھے نہیں ہے سبحان اللہ وہ ایک بابا میں نے ٹکریا پچھلے دنوں میں آگے نا میرے گانے دیاد میں کہنا پتر مزہ آ گیا مہربانی کہنا تو پہلا نات کھائیں جنہیں میری جیب جو 500 کڑا ہے میری بھی الحمدللہ 60 سال عمر ہو گئی آپ آج تک کسی میں کر رہی ہے کہنا میں خود پریشان ہوں میں اپنی سکی اولاد ہوں کہنے 100 نہیں دیتا تینوں 500 دے کے میں میں کہ بابا مہربانی کیونکہ نبی دے ذکر رشتہ بندہ ہر شہر اٹھا دیتا پیسے نہیں کہنے جانے میں کہہ رہا ہوں اپنے چاند ساروں کے دل میں آپ رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں سامری صاحب اپنے چاند ساروں کے دل میں آپ رہتے ہیں دیکھنے کیڑا سمجھ جائے کتنی عظمتوں والا کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے سینہ ہے سینہ ہے سینہ ہے سینہ ہے کتنی عظمتوں والا آخری شعر میں کیا لکھا نوجوانوں پلے باندھ لو ایک اللہ والے کی بات ہے کہتے ہیں میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں مکھن کٹن لگیا مکھن یقین کرو اے شیر مکھن مکھن میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں وہ کیوں مجھ کو جام کوثر کا مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے جس نے پینا ہے اٹھا لے ہاتھ مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے 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 مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ پینا ہے کیا نام ہے مولانا آپ کا رفاقت مولانا رفاقت صاحب کہہ رہے ہیں یہ شعر دوبارہ پڑھیں توڑا کی خیال ہے کیوں نہ پڑھیے میں پڑھ دیں گی میں قدوں سے آج دور دور رہتا ہوں مانگ لو تہجد وقت مانگ لو ہو سکتا ہے ایک بندہ بولے تو سارے نہ بیڑا پار ہو جائے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا شکیر نہ کہ وہ 4 دفعہ پینا ہے اللہ پاک ہو سکتا ہے پکی گالی کر چھڑے آج جا کے پینا ہے پینا ہے پینا ہے
پہلے بھی آج میں سارے کلام ہی نوے پڑھا سارے ڈبا اے ہون بھائی سلیم صابری صاحب یہ فرمائش ہے کہ اے کلام ہوئے ویسے میں کہنا میں نوہ ہی پڑھا دل میرا پڑھا ہے اے ضروری پڑھنے تو کہ بھائی سلیم صاحب ہے کہ نہیں تھے سلیم صابری صاحب بیٹھے ہیں بس وہ کوئی نہیں ران دے وہ ہے نہیں کوئی پھر کیوں پڑھنے جنہوں بندہ ہی کوئی نہیں تیرا کلام میں پڑھ کے جب وعدہ ہوں کرم سارے دس پر پڑا پختون ہے واقعی سنگے سہتے واقعی پٹھان دے سبحان اللہ وہ ایک خان صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس نے اپنے بیٹے کا نام امریکہ رکھا یقین کریں وہ محلے والے کے ہو گئے کہ وہ لکھا ہوئے خان صاحب تمہیں کیا ہو گئے یار تم نے بیٹے کا نام امریکہ ہی لکھ دیا کہتے ہیں ماڑا سوچ سمجھ کے رکھا کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں میں نے اس لیے اپنے بیٹے کا نام امریکہ رکھا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم امریکہ کا بھی باپ ہے سبحان اللہ سناؤ نا بھائی ایسے بھی خان جو رہنا خان آئی لو یو نے ماشاءاللہ سارا بھائی کے لیے سبحان اللہ کہتا پڑھے گا اب تو ضرور پڑھے گا تمہارا کلام تو پڑھے گا بھائی پڑھے گا نہیں بلکہ ضرور پڑھے گا لیکن پہلے وہ جو جس نے بعد میں ملنا ہے کرایہ دینا اس کا تو پڑھے گا ہاں لو مدینے کی سلیم صابری صاحب آج وہ سامنے آؤ فرانٹ دینا یہ اس طرح میں کوئی نہیں پڑھنا میں نے کہنا ہے بھائی جو اسلام آباد میں ہے پڑھی ہے نا لو مدینے پنڈی والی وہ موبائل میں ریکارڈ ہے اور میں روزانہ سنتا ہوں وہ آپ مجھے سنائیں میں نے ایک بندے ہو رہی دسے ہے بھی تیرا کوڑ جان محمد دوتی دفعہ آئے کھڑے ہو اے دی وجہ تو آئے کھڑے کہ اگلے سال نگدہ کدھر بلاغ نہ ہو جاؤ یہ سلیم دی فرمائش پڑھو بھائی سلیم صاحب آ جائیں میں مذاق میں بات کر رہا ہوں بھما اگلے سال نام ہی آؤں ویسے مذاق نکال لیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے کیا وہ جو محمد کے ترائے ہاں ایک جھلک اور دکھا کوڑ جان محمد والو پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑان حضور کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضور کو سلام پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا حضور کا دیدار ہوا قاری فاروق
صاحب کچھ مریدوں نے آگے جگا دیا پیر صاحب کی آنکھ کھلی تو رونے لگ گئے مرید کہتے نے پیر صاحب روندے کیوں جے پیر صاحب نے اکھا پھر بند کر لیا یہ اکھا بند کر کے کہتے نے ایک جھلک اور دکھا ایک جھلک اور دکھا ایک جھلک کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے کیا وہ ڈھونڈے جو محمد کے ترائے ہاں بوسائے در سے بوسائے در سے انہیں روک نہ کوئے دربان بوسائے در سے انہیں روک نہ کوئے دربان خود نہیں آئے خود نہیں آئے خود نہیں آئے مہمان بلائے جو مدینے کا مہمان بننا چاہتا ہے اٹھا لے تو خود نہیں آئے مہمان بلائے خود نہیں آئے مہمان بلائے کیا وہ ڈھونڈے جو محمد کے ترائے نام آنے سے پھول آ گیا پھول آ گیا جیڑے بندے نے ایسے پھول میں کراس کر لیا سمجھو وہ پھول سرات بھی کراس کر جائے جیڑا ایسے پھول تے ڈاما ڈول ہو گیا دنیا تے ڈاما ڈول ہونا ہی ہونا ہے وہ سکے بھی ڈاما ڈول ہونا ہے وہ پھول کون سا ہے وہ پیر صاحب نے شعر درمیان میں لکھا درمیان میں اور کہا ظفر شناد جو سنی ہے چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو سنیوں کو پیغام دے دینا کہ اگر سنی کہلوانا ہے تو اس پل سے گزرنا پڑے گا وہ پل کون سا ہے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر بھئی شعر ختم ہو تو کم از کم 5 دفعہ سبحان اللہ آنی چاہیے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر ارے تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے کیا وہ ڈھونڈے جو محمد کے طرح تکبیر شان مصطفیٰ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان علی سر وقف سر بلند سر وقف سر بلند سر وقف سر بلند سر پہ رکھ دیجئے یہ دیکھو حضور کے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے یہ شعر لکھا پیر صاحب میں یہ جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ اس مجمع کے اندر جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں یا اللہ بڑے ہمارے علماء پہ ظلم ہو رہے ہیں اور بڑے علماء شہید ہو گئے یہ جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ جو بندہ اس شعر پہ سبحان اللہ کہے اس کو اس شعر پہ جو کہا گیا وہ مل جائے سر پہ رکھ دیجئے نہ سر پہ رکھ دیجئے کالی کملی والے آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا غم کے مارے گئے غم کے مارے گئے زمان
सताए हुए हैं। اور ایویں لڑائیاں فساد لوکاں نے پائے نے لڑائی 1 منٹ ختم ہو سکتی ہے اگر دل نال منو تے حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر جو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تیری نسبت ہی تو ہے آئے اللہ رات ہے 1 بجے نہ ہے بھائی تسی کیوں بیٹھے ہو بھائی جا کے سومو سردی دا موسم ہے تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو تسی کہو گے ظفر بھائی تیری نسبت ہی تو ہے ہم تو نسبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں ہماری نسبت ہے مدینے والے سے اس لیے بیٹھے ہیں آپ تو ایک کا کہہ رہے ہو ساری رات بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھے کیونکہ نسبت بہت بڑی ہے میرے نبی نے ہمارے لیے ساری رات مصلی پہ سجدے میں ہمارے لیے اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں نہیں مانگی تو بولو نبی پاک ہمارے لیے ساری رات روئیں اگر ہم نبی پاک کے لیے رات کو کچھ رو لیں کچھ سبحان اللہ کہہ لیں تو ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن قیامت والے دن شاید نبی پاک کی نظر پڑ جائے کہ یہ وہ میرے دیوانے ہیں جو راتوں کو سردی میں مجھے یاد کرتے ہیں اور صرف کانوں کے مزے سے نعتیں سننا چھوڑ دیجئے یہ کانوں کا مزہ لیا واہ واہ مزہ یہ چھوڑ دیں یہ زندگی 4 دن کی ہے جس کو بھی سنا کرو اس نیت سے سنا کرو کہ اس لیے سن رہا ہوں کہ یہ نبی کا ذکر کر رہا ہے بس اور وہ کوئی بھی ہو ضروری نہیں ہے کہ آواز اچھی ہو تو سنو بس یہ سنو کہ کون کیا کہہ رہا ہے نبی کا ذکر ہو رہا ہے چاہے کوئی بھی کر رہا اس کے پہ کس نیت سے سنیں گے نا انشاءاللہ آؤ پھر میں آپ کے لیے شعر پڑھتا ہوں مزہ آ جائے اس سے سبحان اللہ تھوڑی سی زیادہ بنتی ہے تیری نسبت ہی تو ہے آقا تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے جیتے رہو بھائی جیتے رہو کفر کے دور میں ایمان بچائے بھول گئے کیا بدھوں میں جو محمد کے آخری شعر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب آپ کی نظر کرنا کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہے نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے یہ ہمارے کیمرے والے بھائی آپ سے زیادہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھائے میں یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں اس بھائی کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں ہائے ہائے سبحان اللہ ساؤنڈ والے بھائی اللہ آپ کو برکتیں دے کر باہر یہاں ایک منظر سیدی کو کم کریں گے میں ایک بات کہنے لگا ہوں قیامت والے دن سب تو اوکھا ٹائم پتہ کیڑا ہونا ہے پولیس رات تا ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس کو پہلے جدوں اپنے عمل تلنے نا وہ بڑا اوکھا ٹائم اللہ جدوں عمل تول رہے ہوں گے ادھر نیکیاں ادھر گناہ تے ہون کئی میرے ارگے جڑے بندے دور ہی پھر دیں جدو میرا طور لگنا ہے تو میں نے تو پتہ ہے کہ آپ نے تو گناہ بہت زیادہ نہیں تھی اگر نبی پاک دے اللہ دے سامنے دنیا دے سامنے آ گیا اچھا اتھے تا بڑا نات خام ہے بڑا مولی بڑے پھردا سچ تو تیری بڑی عزت کرتے سی یار وہ آندہ سی تے پھلاں دے ہار چھڑ دے سبحان اللہ تیرے لیکن آج تو سامنے نہیں ہو رہا پتہ لگ گیا نا بھی آج تا ہر شے سامنے آنے تھی آئے ہائے جب گناہگار پریشان کھڑے ہوں گے نا پوچھیں گے صدی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکارے گناہگار کہاں پروان آئے جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے اصحاب محمد کے وفادار
پیر نصیر الدین نصیر کہندے نے جدوں ویکھنا ہے گناہگار رو رہا ہونا تے گناہگار کہندا کہ میں ہن کیویں جاواں سامنے تے جدوں میرے گناہ ہو گئے زیادہ تے جدوں تول لگ گیا ایک گناہگار بندے دا جدوں تول لگ گیا نا تے گناہ ہو گئے زیادہ تے نیکیاں ہو گئے گھٹ ہن پریشان کھڑا ہے بھائی کو جاندا کہندا بھرا میں تیرا سکا بھرا ہاں دنیا تے تا میرے تے بڑے احسان کیتے ایک نیکی تا دے دے بھرا کہے گا بھرا اوتھے ایسے ایتھے تا میں آپ پریشان ہوں ماں سے بڑھ کے کوئی پیار نہیں کرتا خدا کی قسم دوستو علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اس دن ماں بھی آکھنا پتر میں تے آپ پریشان ہوں ماں باپ بہن بھائی جڑے دوستاں تو بغیر تو روٹی نہیں کھاندا نا ہر ہفتے 3 دفعہ جب تک دعوت نہ کریں دوستاں دی تینوں روٹی چنگی نہیں لگدی اے دوست بھی کہن کے کاکا میں تم جانتا ہی نہیں لیکن رات کے 1 بجے جس کے لیے بیٹھے ہو جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے ہائے ہائے تو اس وقت نظر جب حضور پہ جائے گی پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اے کاکا پریشان نہ ہو ایویں پریشان ہوئے کھڑا ہے تو پریشان نہ ہو کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اور دیکھ تو صحیح اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے سبحان اللہ کہتے رہو ایک سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے گئے کامن پہ جو محمد کے پیرائے ہوئے ہیں جڑا ٹائم میرا سین ہو گیا پورا اس میں بس وہ ٹائم ہو گیا پورا تو میری وجہ تو 5-6 بندے انتظار سے بیٹھے ہیں ایک بار جا ہے شجرہ ایک کو بن کعبے چ حضور نماز پڑھائیے ایک کلام میں پڑھنا نہیں ہاتھ سے رات ہزاروں کا مجمع تھا بچے جوان سب کہہ رہے تھے پڑھو میں نے بھی پڑھی وہاں میں نیا کلام پڑھوں لیکن آج میں نے ڈر لگ رہا مگر پٹھان بھائی نے کہتے ہیں اے مرڑا تو سمجھ نہیں آتا ہے تمہیں کیا کیا ون کعبے چ حضور نماز پڑھائیے ہاتھ اونچا کریے عمر دیا مندے تبدیلی آئی ہے عمر لیا کا مدنی دعا فرمائیے عمر دیا مندے تبدیلی آئی ہے صحابہ نے لکھے نعرہ لایا ہے صحابہ نے لکھے نعرہ لایا ہے خوش میرے اکایا عمر آئے 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 یارا چ خوشی دی لہر چھائی ہے عمر دی آمد تبدیلی آئی ہے عمر لیا کا مدنی دعا فرمائی ہے عمر دی آمد تبدیلی آئی ہے اور ختم کر دے معاف میریاں ختم کر دے معاف میریاں ہویا جے حضور نے خلاف میریاں بس آقا جی عمر نو کلمہ پڑھائی ہے جیڑا عمر کے کلمہ پڑھتے خوش ہاتھ اٹھائے عمر دی آمد تبدیلی آئی ہے تبدیلی آئی ہے تبدیلی آئی ہے عمر دی آمد تبدیلی آئی ہے جیڑا بندہ پاکستان دی فوج نال پیار کر رہا ہے سبحان اللہ پاک فوج زندہ باد 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 پاک فوج سے پیار کرنے والوں میں کہوں گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اے جیڑا سینے تے اے گولڈ میڈل لگے ہوئے نے کدے کلے بے کے سوچو کہ سب تو پہلے فوج دا شعبہ بڑھایا کیسے اے فوج کی بنیاد رکھنے والا کون ہے آؤ بتا رہا ہوں اور پولیس والوں سے بھی کہوں گا پولیس والے بھائی محکمہ پولیس محکمہ ادار محکمہ پولیس محکمہ ادار بیوت یتیمہ دی کفالت خوراک بیوت یتیمہ دی کفالت خوراک خان صاحب مولانا
اسلامی فوج پہلی اسلامی فوج پہلی اسلامی فوج عمر بنائی ہے آگے تبدیلی جو بولنا سننا چاہتے ہیں کو بات کرنا آگے تبدیلی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر نے کلمہ پڑھایا نا تے عمر نے کلمہ پڑھنا سی تے سارے صحابہ کہنے لگے واہ عمر اور جان محمد صحابہ نے تے آکھیا ہی واہ عمر اے ہون ویکھنا یقین کرو اللہ دے نیک فرشتے بھی کہہ رہے تھے واہ عمر پڑھ لیا آپ دیکھیے اب جو بات اصل تبدیلی ایک تبدیلی تو ہے نا 2018 دو سالہ میں ہر بندہ ہی تانگ اللہ کرے ساڑھے ملک دے حالات اس طرح ہوئے کہ ہر بندہ آکھے یار واقعی تبدیلی کا مزہ آگئے اے نہ آکھے تبدیلی خان صاحب میں پچھلے دنوں میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو بلکہ ابھی میرے موبائل میں ہم نے وہ تصویر بنائی اس کی تو ایک ڈالے دے پیچھے لکھے آنا سی ہون اللہ مزے تبدیلیاں دے میں کہا یار بندے اور وہ تھا بھی پختون سبحان عمران خان صاحب کی تبدیلی ابھی تک وہ نہیں آئی جو ہم چاہتے تھے اللہ کرے وہ آئے اس تبدیلی سے مکے والا اللہ بھی خوش ہو جائے اور مدینے میں مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے لیکن گال مکائیے ٹائم تھوڑا ہے جدوں خانہ کعبہ وچ مدینے وچ مکے وچ تبدیلی آئی نا حضرت عمر نے آکے سونیا کلمہ پڑھاؤ حضور نے کلمہ پڑھاتا ہون میرے پر ویکھی تے کوئی صحابی انج جاندہ پہ کوئی انج تے نبی پاک نے آکے عمر کی ویکھ رہے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ میں ویکھ رہے ہیں ابھی صحابہ پتہ نہیں میرے آن تے خوش کوئی نہیں سارے اٹھ کے جا رہے ہیں حضور نے آکے عمر یہ وضو کرن جاندے پہن تو بھی وضو کر آپا نماز پڑھنی گی فرمایا یا رسول اللہ نماز پڑھنی جی کتھے نبی پاک نے آکے داری ارکم میں ایتھی ارکم دے گھر پڑھا گے نماز میرا جملہ ضائع نہ کری تھی تو میں نے آکے سوڑیا ایتھی نماز پڑھا گے تے جیڑا او ایٹا سونا بیت اللہ چینج کرو میں رک جمنا اسے مشورہ کر لو بھی سبحان اللہ اکھ لیے کہ نہیں آپ کو دھوکے والی گالی میں 2 منٹ بیٹھ سبحان اللہ اکھ لیے اور حال ہو گیا انہاں اکھ لیے ٹھیک ہے اسے مشورہ کر لے حضرت عمر نے آکھیا سونیا وہ تھی نا چلیے بیت اللہ سے نماز پڑھیے نبی پاک آکھیا عمر دل تا میرا ہی کرتا ہے بھی جا کے پڑھیے خانہ کعبہ دے اندر پر ابو جہل اینڈ کمپنی ابو جہل اینڈ کمپنی باہر کھڑیے تے صحابہ تے ظلم کر دینے اس پروں ایک تھی پڑھ دیا نماز میرا جملہ نہ ضائع کری تے حضرت عمر نے آکے سونیا ابو جہل باہر کھڑا ہے اینڈ کمپنی کافر کیوں نہیں جا رہے باہر فرمایا ہاں عمر کہنے سونیا پھر میں نو کیوں منگیا سبحان اللہ دیکھو تبدیلی آئی ہے کہ نہیں ہے دیکھو پریکٹیکل تو نو خواہ رہے سبحان اللہ خواہ جی مہربانی اللہ دیکھو حضرت عمر نے کہا سونیا پھر میرا تصور ہے فتوہ نہ لانا فتوہ کئی بندے فتوہ واسے تیار بیٹھے انہوں نے گال کرے تھے فتوہ نہ لانا میں پہلے دستا پہ نبی پاک مسکرائے دیکھنا کہ عمر اچھا پھر تیرا دل کردہ پہ پڑھیے خانہ کعبہ کہنے سونیا بس میرا دل ہے جو مرضی ہو جائے نماز پڑھاں گے تے خانہ کعبہ دے اندر پڑھاں گے صابری صاحب میں بولے کہ نبی پاک کھڑے ہوئے دروازے تو باہر نکلے ایتھے صدیق ایتھے عمر
عثمان علی صحابہ نال کلی بھری آندی ہے یار کنا سونا منظر ہوئے گا ذرا تھوڑا پیچھے چالتا سے کنا سونا منظر ہوئے گا نبی پاک اگے اگے آئے ہائے سبحان اللہ نبی پاک آ رہے نے بزرگوں جڑے او نہیں سی او انہاں ویکھیا کہ ہویا تے ایک جڑا سی نا مخبر کیونکہ مخبر بھی ہوندے نا مشرکاں دے اس ویکھیا نبی پاک آ رہے تو بھجدا بھجدا گیا ابو جہل کو کہنا سردار خطرہ وہ ساکھیا بولدا کیوں نہیں کہنا سردار او بولتا سے کہنا سردار ابو جہل نبی پاک آ رہے اچھا پھر کی ہو گیا کہنا سردار نال وہ سکھیا بولتا سے آدھے سردار وہ سکھیا تو بولتا کیوں آدھے سردار نبی پاک بھی آ رہے تے نال اس دن دی ایک کافرہ دی بولتی بند ہوئی ہے اس دن دا عمر دا نائن دن پوچھ گیا ہے آج تک اللہ نے آنے نہیں دیتا اس سا کیا بو آدھے سردار ایک باری ساتھ کر آدھے سردار نال عمر پھر کی ہو گیا تینو پتہ نہیں عمر تے اپنا بندہ ہے اوزا کیا سردار عمر اپنا کوئی نہیں عمر اپنا اوزا کیا جاؤ انہوں لے جاؤ میرا دماغ خراب ہوئے کھڑا بزار جاؤ جاؤ انہوں لے جاؤ انہوں نواؤ لگ رہا ہے ہوش اچھ کوئی نہیں کیونکہ عمر دا دشمن ہوش اچھ آج بھی کوئی نہیں بولو نا یار جو عمر کا دشمن ہے وہ ہوش میں نہیں ہے اگر ہوش میں آ جائے تو وہ کہنے لگ جائے واہ عمر واہ عمر واہ عمر واہ عمر او ساکھیا سردار او ساکھیا سردار میں ہوش اچھا پر عمر اپنا اس دن کے رونے لگے آج بھی امریکہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے بولو اسرائیل آج بھی رو رہا ہے کہیں عمر نہ آ جائے سبحان اللہ یاد ہے حضرت عمر نے دیکھیا اگو ابو جہل نے کمپنی کھڑی سی کہ عمر نے کیا ہوئے ابو جہل ذرا سوچ سمجھ کے اگے آئی کسے ہوش ہے جو اے نہ روی اے جڑا تیرا مخبرہ دا پہ ہے بھی عمر ساڑھا نہیں ہاں میں تو آڑھا نہیں اچھا ہون جڑا حضرت عمر نے گال کہی میرا دل مانتا ہے تو دو دفعہ تو ضرور سبحان اللہ کہیں گا حضرت عمر نے آکھا اوے ابو جہل کیتا اے اعلان عمر چرار کیتا اے اعلان عمر چرار فیری میرے اکادہ کوئی آوے کھروبار فیری میرے اکادہ کوئی آوے کھروبار اسلام دی خاطر اجمے اسلام دی خاطر اجمے اسلام دی خاطر اجمے تلوار اٹھاری ہے ہاتھ چکر عمر دی آمد دے عمر دی آمد دے تبدیلی آئی ہے عمر لیا کا مدنی دعا فرمائی ہے عمر دی آمد دے پاک نے کبھی پھر موقع دیا تو آپ کو جوڑی رل کے کھڑے جے ظاہرہ دی یہ بھی سنائے کہ شاہر صاحب بھی آج میں وہ شہر سنائی جو عائشہ صدیق کی بیٹی پہلے آپ کہیں گے سبحان اللہ مقابلہ ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کہیں گے سبحان اللہ پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ پورا 5-7 منٹ مقابلہ چلے گا پہلے آپ کہیں گے پھر آپ کہیں گے زہرا رسول کی بیٹی عائشہ صدیق کی بیٹی مبادرہ کرتے ہیں ابھی آپ کی باری ہے ابھی دوسری آپ کی زہرا رسول کی بیٹی عائشہ صدیق کی بیٹی اے شجرہ ایک کو گھر بائے اس گل تو نکل سردار اس گل تو سردار
تو منکر سڑدائے سننا 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 بالکل مسجد نے پڑھے آئے پھر لڑ محبوب نہ پڑھے آئے تابدار حضور انور دائے اس گل تو منکر سڑدائے 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 نبی پاک کی ایک بیٹی ہے کہ چار کون سنیے ہم آتے مدساوہ میں آقا دیا بھی آدھا آتے مدساوہ میں آقا دیا بھی آدھا زینب زہرا کلثوم سن پاک رقیہ دا آتے مدساوہ میں آقا دیا بھی آدھا زینب زہرا کلثوم سن پاک رقیہ دا اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے بڑا لیٹ ہے بس بھائی دوسرا کوئی بھائی میں رکا میں میں دو پڑھتا ہوں اللہ ایسا کام کرے تو تھوڑا سا جلدی آئے وہ لیٹ ہو گیا آتے مدساوہ میں آقا دیا بھی آدھا زینب زہرا کلثوم سن پاک رقیہ دا اے دھیا ہن رسول دیا نالے بھیڑا ہن بطول دیا ارشاد چھنی سرکار دائے ہاتھ اٹھائیں اس گل تو منکر سڑدائے 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 توڑ جان محمد والو دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو شیر ختم ہو 5 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ 5 دفعہ کہیں گے ہن پتر جو سہرا دے ہن پتر جو سہرا دے ہن پتر جو سہرا دے حیدر دی نشانی ہے ہن پتر جو سہرا دے حیدر دی نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے تکبیر شان امی عائشہ صدیقہ مقام امی عائشہ صدیقہ عزت امی عائشہ صدیقہ صحابی صاحب نے کہہ دیا یہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ ہن پتر جو سہرا دے حیدر کی نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے ابھی بولیں گے آپ جدہ نہ لے کے دل ٹھردائے ہر سنی آل نوردائے اے شجرہ انکو کھردائے ابھی ہاتھ اٹھائیں اس گل تو مومن ٹھردائے اس گل تو مومن ٹھردائے بڑا ٹھردے بولے اس گل تو مومن ٹھردائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اس شیر پہ بھی پائنٹر پاک نو منن والا سبحان اللہ کہے گا کہو گے جیڑا پائنٹر پاک نو منن والا تیار ہو جائے اے حضرت حمزادہ سوہنا جو بھتیجا ہے میرے پاک محمد دی پہلی بیوی ختیجہ ہے تم ختیجہ دا جتنا تم من عائشہ نو بھی اتنا اے رولا سارا زردائے ہاتھ اونچا کریں اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اس شیر پہ 10 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے کیا دعا کروا دیں 10 دفعہ کہیں گے سبحان اللہ جس نہ کی میں سمجھا گا وہ بندے نو شیر سمجھ نہیں آیا بابا سنی ذرا کاری امان صاحب جدو کعبے وچ
اٹھا کے کہا حق دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر علی دا تیسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر علی دا چوتھا نمبر علی دا چوتھا نمبر جے کو رسول امام بناوے جے کو رسول امام بناوے پہلا مسلم دے جو آوے اوہ صدیق سب تو بڑا سردارے حق دے تارے صحابہ سارے ہاں صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر علی دا تیسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر حیدر 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 اصحاب ستارے آقا چل تو من نہ من تو من نہ من اصحاب محمد دار الشل تو من نہ من اور سنیے گا جدو بھار ملا دے تلے سے گستاخ صحابار سے کٹ کٹ کے فرشتے لیسن بھر تو من ماحول دے مطابق آج کلے مولوی چل پہ ہیں بھاگتا میرے بابا سمجھ آ رہی بھاگتا میرے سوٹے ریسے بھاگتا میرے سوٹے ایک ہوتا ہے سوٹا ایک ہوتا ہے سمجھ آ رہی ماشاءاللہ بھاگتا میرے سوٹے ریسے چھپ کر کے فرشتے چترول حسی چترول حسی پکڑا کے کن تو من نہ من کوئی زہرتا نہیں اور ہر بندے کے نصیب میں صحابہ کرنا تھوڑی ہے جیسے اللہ نے نبی چنے جیسے اللہ نے نبی چنے نبیوں میں پھر مصطفیٰ کو چنا پھر مصطفیٰ کے لیے بھی صحابہ کو چنا اللہ نے پہلے لکھ دیتا اے میرے نبی کا صحابی بننا ہے اے میرے نبی کی آل اے میرے نبی کے صحاب اے انچی اللہ نے پہلے لکھ دیتا ہے کنے صحابہ کرنا ہے ایک شیر توڑے واسطے پڑھ دوں آکر اجازت ہوئے یہ جو رام کے چٹھے والے بھائی جنہوں نے پرچم بنائے ہوئے ایک شیر آخری اے دول اس کے حبیب لیے ساری تھیرے نصیب لیے کہ روزہ پاک بڑے مدفن تو من بہت سخت شیر ہے پر اے سمجھ کے سننا بھی اس کو بغیر سڑا گزارا نہیں میں اپنا عقیدہ ظاہر کرتا پیا کہ جیڑا آل نبی دا دشمن ہے جیڑا حسین دا دشمن ہے او دی ماں بھی نیک نہیں او دا باپ بھی نیک نہیں جیڑا بندہ اماں فاطمہ نو اچھا نہ سمجھے سمجھو او دی ماں نیک میں پڑھتا پہ میرے نال بولو گے جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے نبی پاک کی آل ہے ابو بکر نبی پاک کی آل ہے عمر نبی پاک کی آل ہے عثمان علی نبی پاک کی آل ہے حسن حسین پھر سارے مل کے کہیں جیڑا دشمن سائیں دی آل دائے پیوتا نہیں آل دائے وہ دے عریشت پیور ہے کئی پر جنت من رحمن کوئی زورتا نہیں آخری دفعہ حسین کا ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے عثمان بھائی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے
شان صحابہ پھر تجھے اعلان سنا دے شان صحابہ شان صحابہ چھنوی نے گئے ہم کو جگایا اصحاب نبی کا نعرہ لگایا دونوں ہاتھ اٹھا کے اعظم کی تاریخ لڑا دے شان صحابہ بولے بولے شان صحابہ بولے شان صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد شان صحابہ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا دعا کر کے الحمدللہ رب العالمین والعالمین المتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الہ العالمین جتنے حضرات تشریف لائے یا اللہ سب کا پڑھنا بولنا قبول فرما یا اللہ سب کا پڑھنا بولنا قبول فرما یا اللہ جو حضرات جہاں جہاں سے تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما یا اللہ خصوصاً ہمارے محترم بھائی صابری صاحب یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ان کو دارین کی خوشی نصیب فرما ان کے بیٹے کو نیک بنا یا اللہ جس طرح کی ہمت جرأت شجاعت اور جس طرح استقلال اور ہمت اور یا اللہ یہ شوق اور جذبے کے ساتھ یا اللہ یہ ذکر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرتے ہیں یا اللہ ان کو دنیا میں بھی خوشیاں نصیب فرما قبر بھی یا اللہ ان کی خوشی سے بات دینا یا اللہ اس سلسلے کو یا اللہ تا قیامت جاری رکھنا یا اللہ اس محفل پاک کو یا اللہ پورے اس علاقے کے لیے ایسے رحمت بنا ہم سب کے لیے بھی یا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا مغفرت کا ذریعہ بنا درجات کے بلندی کا ذریعہ بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم